अस्सलाम वालेकुम। तो एक बार फिर मैं हाजिर हूँ मक्का सऊदी अरब से हेलो। लाइव। और इस वक्त इकबाल साहब हमारे पास फिर हमारे साथ पे मौजूद हैं। और ये इनके साथ जो इंटरव्यू है इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 है तो इनसे जानेंगे कि ये जो बता रहे थे वो बताएं अपने बारे में। शायद नेट का कोई इशू है, इस वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे इकबाल साहब। जी सर, अब आपको आवाज आ रही है अब? जी जी, आवाज़ आ रही है। तो हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है इकबाल साहब, और ये इनके साथ इंटरव्यू का दूसरा सेशन है। वो जो एक पार्ट 1 था, अब ये पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे और इनसे पूछेंगे। सर प्लीज बताइएगा, आप जिस तरीके से कंटिन्यू कर रहे थे तो बोलिएगा प्लीज सर। जी जी। जी जी। तो मैं बता रहा था कि फिर मैं पहले फिर ज़िंदगी का मैंने मर्चेंट नेवी में स्टार्ट किया, पानी की जहाज़ पे काम किया। फिर मैं डिजिटल कम्युनिकेशंस में आ गया, वहाँ मैं कंप्यूटर प्रोग्रामर रहा। फिर मैं मैनेजर प्लानिंग प्रोक्योरमेंट स्टोर बन गया। फिर मैं आ गया अपना इंग्लिश टूथपेस्ट वालों के साथ, जहाँ पे पहले मैं नेशनल सेल्स कोऑर्डिनेटर था और एनएसएम के साथ एसोसिएट था, और पूरी फील्ड फोर्स को देखना, मॉनिटर करना और डिस्ट्रीब्यूटर के इश्यूज़ को देखना और फैक्ट्री से कोऑर्डिनेट करना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और उसके बाद जब वो फिर मुझे जब उनकी फैक्ट्री बन गई तो मुझे फैक्ट्री में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो वहाँ पर एक मैनेजर अयाज साहब और मेरी कोऑर्डिनेशन में उन्होंने नई तकरीबन 10 साल तक मैं उनके साथ एसोसिएट रहा। और आजकल मैं रेहान अल्लाह वाला भाई के साथ एसोसिएट हूँ, क्योंकि कंप्यूटर और ये गुर्बत का खात्मा, ये रेहान अल्लाह वाला भाई का मिशन है कि पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा किया जाए। और उसकी तरकीब उनके जहन में जो है, उनका जो विजन ये कह रहा है कि अगर हर घर में लैपटॉप हो और हर आदमी के हाथ में स्मार्टफोन हो तो इंशाल्लाह पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा हो जाएगा। क्योंकि हम लोग स्मार्टफोन के ज़रिए, लैपटॉप के ज़रिए यूट्यूब में जाएंगे और यूट्यूब के सब डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपना लेंगे और एक नया डिजिटल पाकिस्तान बन जाएगा। फिर हम इंटरनेट के थ्रू वर्ल्ड मार्केट में जाकर अपने आप को मार्केट करेंगे, अपनी सिलाई से वर्ल्ड मार्केट में बेचेंगे, फाइवर पे जाएंगे, अपवर्क के पर जाएंगे और अमेजोन पे जाएंगे, ईबे पे जाएंगे और ई कॉमर्स को अपनाएंगे और अपने कारोबार की वेबसाइट बनाएंगे। और हर वो चीज़ जो हम सिर्फ पाकिस्तान में एक छोटी सी दुकान लेके बैठ जाते हैं और वहाँ कारोबार करते हैं, अब हम वेबसाइटें बनाएंगे, वेबसाइट के ऊपर अपनी दुकान खोलेंगे और दुनिया के सामने अपना माल पेश करेंगे कि ये है पाकिस्तान, ये हमारी टोपी है, ये हमारी बांसुरी है, ये हमारा जूता है, ये हमारी शर्ट है। तो हम डायरेक्ट वर्ल्ड मार्केट में जाकर चीज़ें बेचेंगे और डॉलरों की इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान पर बारिश होने लगेगी। तो ये हमारा रेहान अल्लाह वाला भाई का विजन है, तो मैं इसको प्रमोट करता हूँ। फिर उन्होंने एक इंटरव्यू का सिलसिला शुरू कराया है। एक तो ये कहते हैं कि उनके 5,000 दोस्त हैं और वो सारे काबिल तरीन दोस्त हैं। दुनिया की हमारे रेहान अल्लाह वाला भाई ने दुनिया के तकरीबन 80-85 ममालिक के अंदर वो घूमे फिरे हैं और रहाइश इख्तियार की है। उनके बड़े बड़े काबिल दोस्त हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई फिलोसफर है, कोई लाइफ कोच है, कोई माइंड साइंसेज का स्पेशलिस्ट है, कोई मीडिएटर है। तो उन्होंने हर शुबा है ज़िंदगी के लोगों के साथ दोस्ती की हुई है। और पीस मिशन है, वो हर रिलीजन को आपस में दोस्ती और अमन से रहने की भी तरगीब देते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे 500 दोस्तों से दोस्ती करो, जो फॉरेनर फ्रेंड उनके साथ दोस्ती करो, ताकि दुनिया के लोगों की सोच आपको पता चले, उनका विजन से आप आशना हो जाएं, आपका विजडम
بہتر ہو جائے اور آپ دنیا کے لوگوں کی کلچر اور سوچ کو جو ہے وہ جان سکیں اور ساتھ اپنے ملک کی بھی اپنی سوچ سے بھی ان کو آگاہ کر سکیں تاکہ پاکستان کا جو نگیٹو امیج بلڈ اپ ہوا ہے وہ پازیٹیو امیج میں تبدیل ہو جائے. تو یہ ان کا مشن ہے. اور ساتھ ساتھ اب انہوں نے ایک انٹرویو کا سلسلہ شروع کیا ہے جس کے اندر دیکھیے اب آپ بھی شامل ہو گئے ہیں. حالانکہ میں نے آپ کا آج تو سیٹرڈے ہے، شاید نیٹ بہت زیادہ بزی ہے، اور خاص کر اقبال صاحب کا تو لگ رہا ہے بہت زیادہ بزی ہے کہ نیٹ بہت زیادہ پرابلم کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈسکنیکٹ ہوئے چلے جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں دوبارہ کب ان کا نیٹ کنیکٹ ہوتا ہے اور یہ آتے ہیں. بہت اچھی باتیں کر رہے تھے اور ان کی باتیں سن کے بہت اچھا لگ رہا تھا. ان سے مزید سوال کریں گے اور مزید ان کے بارے میں جانیں گے، اور ان سے یہ پوچھیں گے کہ یہ کس طریقے سے ریحان اللہ والے جو ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہیں، اور پھر یہ اس سلسلے کو سوشل میڈیا پہ آنے کے لیے اور پھر کس طریقے سے کنیکٹ ہوئے سوشل میڈیا پہ آئے اور لوگوں سے بات کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ انہوں نے کب شروع کیا اور کیسے شروع کیا، یہ بھی ان سے پوچھیں گے. لیکن اب دیکھتے ہیں یہ کب آتے ہیں واپس. تو انتظار ہے ان کا. خیر دوبارہ آ گئے اقبال صاحب. جی میں اقبال صاحب، میرا خیال ہے آج سیٹرڈے ہے، آج آج ویکینڈ ہے، آج نیٹ بہت زیادہ بزی ہے، شاید اس وجہ سے جی پرابلم کر رہا ہے. جی پلیز جی سر جی بتائیے گا آپ. جی میں نے آپ کو مختصر کہانی سنا دی اپنی زندگی کی. اب مزید کچھ جی آپ جاننا چاہتے ہو، کتنا وقت رہ جی گیا آپ کے پاس، کتنی بات کر سکتے ہیں، اسی حساب سے پھر میں اور گفتگو کرتا ہوں. جی سر پلیز. میرے سر ایک تو میرا بہت جو ہے بہت میرے دل میں تھا یہ سوال، بہت زیادہ دنوں سے میں جب سے آپ کو دیکھ رہا ہوں میرے دل میں تھا کہ آپ سے پوچھوں. اور آپ کے بارے میں جب میں سنتا تھا تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سر پلیز اگر آپ بتانا چاہیں تو کہ آپ یہ ریحان بھائی سے کس طریقے سے کنیکٹ ہوئے ہیں، اور کس طریقے سے آپ کو خیال آیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہونا چاہیے، لوگوں سے بات کرنی چاہیے. اس طرف آپ کب سے آئے ہیں اور کس طریقے سے آپ کا آنا ہوا؟ اچھا جی، یہ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ کوشچن کیا. تو یہ میں بتاؤں کہ ایک میں کمپیوٹر سے میں لٹریٹ ہوں. 1978 سے میں کمپیوٹر میں سے کھیل رہا ہوں، اور یہ کمپیوٹر کے ساتھ میری دوستی ہے اور میں نے کافی مطلب کورسز وغیرہ کیے ہیں. کمپیوٹر میرا پیشن تھا کہ میں کمپیوٹر کے اندر کوئی بڑا کام کروں. لیکن کیونکہ میں نے ڈیجیٹل کمیونیکیشن میں جب میں کمپیوٹر پروگرامر تھا تو کیونکہ مجھے ایک اچھی اپارچونیٹی مل رہی تھی مینیجریل سائڈ میں، سیلری ڈبل ہو رہی تھی، تو میں نے وہ پروگرامنگ سائڈ چھوڑ کر میں نے مینیجریل سائڈ اپنا لی. تو وہ ہاں میرا وہ پیشن تو موجود تھا، لیکن کیونکہ جاب کی رسپانسبلٹی اب ایڈمنسٹریٹو ہو گئی تھی، لیکن شوق موجود تھا. تو جب اسمارٹ فون کا زمانہ آیا تو پھر وہ میں نے اسمارٹ فون کے ذریعے فیس بک بنائی، واٹس ایپ بنایا. تو پھر میں نے کہا چلو بھائی، جب میں نے انگلش ٹوتھ پیسٹ کی کمپنی چھوڑ دی تو میں فیس بک کے اوپر آ کے میں نے ڈفرنٹ لوگوں کو ایکسپلور کرنا شروع کیا، جن کے اندر عثمان چغتائی، مرزا علی اور جناب الیاس چودھری صاحب، غربت کا خاتمہ کرنا ہے اور یہ 500 لوگوں سے دوستی کرنا. یہ اس نے مجھے بہت بہت کلک کیا. تو پھر میں زیادہ تر ان کی چیزیں دیکھنے لگا اور ان کو میں کمنٹ وغیرہ بھی کرنے لگا. تو ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ بندہ مجھے بہت زیادہ دیکھتا ہے، واچ کرتا ہے، مجھے فالو کرتا ہے. تو ایک دن ان کی کال میرے پاس آئی کہ اقبال صاحب آپ کل 4 بجے میرے پاس آ سکتے ہیں. میرے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا کہ ایک ایسا انسان مجھے بلا رہا ہے جس سے ملنے کی سب لوگ خواہش کرتے ہیں اور وہ کسی سے بھی نہیں ملتے. وہ کہتے ہیں بھائی
इंटरनेट पे मिल लो, जो बात करनी है यहीं पे कर लो, क्योंकि सामने आके क्या करोगे। जैसे मैं इंटरनेट पे नजर आता हूँ वैसे ही मैं सामने भी नजर आता हूँ। जो बात करनी है यहाँ बात कर लो। अब इतनी दूर पैसे खर्च करके, किराया खर्च करके, पेट्रोल खर्च करके मेरे घर आओगे, मुझसे मिलोगे, तो इंटरनेट पे मिल लिया करो। तो एक ऐसा इंसान जो कि जिससे मिलने को दुनिया तरसती है वो मुझे खुद बुला रहा हो, तो मेरे लिए सादत की बात है। मैंने फौरन हामी भर ली और वक्त मुकर्रर यानी 4 बजे का टाइम था, तो उन्होंने मुझे बुलाया और मैं उनके घर गया, जाके वो बैठ गया, सलाम तो हुई। बहुत ही वार्मली उन्होंने मुझे वेलकम किया और उनके थर्मस में वो खास मशरूब पीते हैं, सौंफ का। सौंफ गर्म पानी में सौंफ डली हुई होती है और कुछ इलायची वगैरह होती है, तो उन्होंने वो मशरूब अपने हाथों से बना के पेश किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनके अखलाक और मिलनसारी से। तो फिर उसके बाद वो किसी से बातचीत कर रहे थे, जब उनसे फारिग हो गए तो उन्होंने मुझे कहा, आइए इकबाल साहब, और अपने पास सोफे पे बुला लिया। तो कोई सवाल आपके जहन में है? मैंने कहा जी बिल्कुल है। तो उन्होंने कहा बस। फिर वो उन्होंने कैमरे का बटन दबा दिया और साथ बैठ गए आके, और हमारा लाइव इंटरव्यू शुरू हो गया। मैं उनसे सवालात करता, वो मेरे जवाब देते, मैं सवालात करता, वो जवाब देते। इस तरह तकरीबन आधे घंटे का हमारा सेशन हुआ और उसके आखिर में उन्होंने मुझे कहा, इकबाल साहब आप माशाल्लाह बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत ही प्यार से बात करते हैं, आपके लहजे में बड़ी मिठास है, आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, आप लोगों को इंटरव्यू किया किया करें और उनको डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस किया करें। तो उन्होंने ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई और मैंने इसको कबूल किया और उसके बाद से फिर मैंने ये सिलसिला शुरू कर दिया। अब मैं इंटरव्यू वगैरह करता हूँ और उनका जो मिशन है तो उसको बढ़ाने के लिए अपना रोल प्ले कर रहा हूँ। तो ये थी रहमान अल्लाह वाला भाई से प्यार, मोहब्बत और दोस्ती की कहानी। हमारे दरमियान बहुत इज्जत, एहतराम और प्यार का रिश्ता है। और दोस्ती तो मैं इनको नहीं नहीं कहूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि दोस्त बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे से, लेकिन मैं उनका एक ऐसा दोस्त हूँ जिनके दरमियान एक रख रखाव है और बेइंतहा प्यार है। बहुत ज़्यादा वो मेरा ख्याल रखते हैं और मेरी रिस्पेक्ट भी करते हैं। उम्र में मुझसे छोटे हैं, मैं 65 साल का हूँ और वो तकरीबन 45 से 46 साल के हैं। तो अच्छा खासा तकरीबन 20 साल मुझसे छोटे हैं, लेकिन वो बहुत मेरी इज्जत करते हैं। मैं उनको सर सर कह के मुखातिब करता था, उन्होंने मुझे मना किया कि मुझे सर मत कहा करो, या तो रेहान कहो या रेहान भाई कहो। तो मैं उन्हें रेहान भाई कह के मुखातिब करता हूँ, क्योंकि उनके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत, एहतराम और प्यार है। और उम्र में मैं उनसे बड़ा हूँ, लेकिन विजन में और सोच में और उनका कद मुझसे कई ज़्यादा बड़ा है और वो बहुत बड़े आदमी हैं। ना सिर्फ मुझसे बहुत बड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो डिजिटल दुनिया में काम कर रहे हैं, उन सब से भी बहुत बड़े हैं, क्योंकि वो सब भी, जितने भी लोग इस वक्त सफ़े अव्वल में काम कर रहे हैं, वो सब रेहान अल्लाह वाला भाई के फॉलोवर हैं। तो किसी न किसी तरह रेहान अल्लाह वाला भाई ने उनकी उस्तादी का शर्फ हासिल हासिल हुआ हुआ है उनको। जी। जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें आपने बताई। और ये सवाल ऐसा था कि मैंने जो भी आपके इंटरव्यूज़ देखे थे उसमें मैं ये नहीं मतलब मुझे नहीं पता चल सका या मैं नहीं सुन सका या हो सकता है आपने पहले बताया हो। लेकिन मेरे ज़हन में यही हुँ। था कि आपसे पूछूँ कि आप किस तरीके से कनेक्ट हुए हैं। और ये जो आपने हुँ। 500 फ्रेंड्स बनाए हैं म्यूचुअल फ्रेंड्स रेहान भाई के, तो इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ है? और आपके अंदर क्या बेहतरी आई है? और ये बनाने से क्या होता है? क्यों रेहान भाई इतना ज़ोर देते हैं इसके ऊपर कि मेरे 500 म्यूचुअल फ्रेंड्स आप बनाएँ? जी। अब पहली बात तो मैं आपको अपडेट दे दूँ कि मेरे 500 दोस्त अभी नहीं बने हैं, अभी तकरीबन 300 के करीब मेरे दोस्त हैं और जी। मैं उनके साथ इंटरैक्ट करता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, दोस्ती करता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जब उनसे बातचीत करता हूँ तो ज़ाहिर है वो मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग रहने वाले लोग हैं, उनका मेंटल लेवल बहुत हाई है, वो हाईली क्वालिफ़ाइड लोग हैं, कोई यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है, कोई प्रोफेसर है, कोई लाइफ कोच है, कोई माइंड साइंसेस का स्पेशलिस्ट है। तो उनसे गुफ्तगू करने के बाद उनकी वो सारी चीज़ें मैं भी लर्न करता हूँ और मुझे बारीकियाँ पता चलती हैं, क्या क्या ट्रिक्स हैं, वो बताते हैं कि इस वक्त दुनिया के अमूमी मसाइल क्या है, लोगों के क्या इश्यूज़ हैं और इस वक्त जो है क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो अभी कल जैसे मैंने एक साइकियाट्रिक का इंटरव्यू किया, उससे उससे इंटरव्यू करने के बाद मुझे ये पता चला कि पाकिस्तान में सबसे
سے زیادہ ضرورت جو ہے تعلیم کی وہ سائیکیٹرک کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں نفسیاتی مسائل کے شکار ہیں، کوئی ڈپریشن کا شکار ہے، کوئی لالچ کا شکار ہے، کوئی احساس کمتری میں مبتلا ہے، کوئی احساس برتری میں مبتلا ہے. یہ سارے وہ ایشوز ہیں جو انسان کی شخصیت کو ڈسٹرکٹ کرتے ہیں. تو ایسے میں ایک سائیکیٹرک جو ہوتا ہے وہی ان کی نفسیاتی طور پر ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے اور ان کو صحیح ٹریک پہ رکھ سکتا ہے. تو یہ ہے، یہ جو میں آپ سے بات چیت کرتا ہوں، جو میرا فلو ہے، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے دوستوں سے دوستی کی ہے ریحان بھائی کے، تو میرے پاس بہت سی نالج آ گئی ہے، بہت سا علم آ گیا ہے. تو آپ کسی بھی ٹاپک پہ جب مجھ سے بات کرتے ہیں، کوئی سوال کرتے ہیں، تو جو علم میرے پاس جمع ہو گیا ہے وہ اس کو میں ریکال کر کے آپ لوگوں کے سوال کے جواب دے دیتا ہوں. ورنہ میں تو ایک آرڈنری سا آدمی ہوں، میں بہت زیادہ تعلیم یافتہ آدمی نہیں ہوں. میں نے سمپل میرا انٹریکشن رہا. 4 مرتبہ میں کوریا گیا، 4 مہینے کے لیے. 16 مہینے کوریا میں نے کورین کے ساتھ بتائے، اور کوریا میں نے پورا گھما ہوا ہے. تو اس سے بھی میری کافی گرومنگ ہوئی ہے، کیونکہ کوریا جو ہے وہ لمبائی میں 6 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے، چوڑائی میں 4 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے. اگر کوریا کی جنوبی حصے سے آپ گاڑی میں بیٹھیں اور نارتھ کی طرف جائیں تو 6 گھنٹے میں آپ نارتھ پہنچ جائیں گے، اور ایسٹ سے ویسٹ کی طرف ٹریول کریں تو 4 گھنٹے میں کوریا ختم. تو چھوٹا سا ملک ہے. کوریا کے جتنے بڑے شہر ہیں سب میں نے دیکھے ہیں، گھومے ہیں، عام پبلک سے انٹریکٹ کیا ہے. تو اس سے بھی میری خاصی لرننگ ہوئی ہے. تو یہ جو 500 دوستوں کا کانسیپٹ ہے، اس کا مطلب ہے دنیا کے 500 بڑے آدمی، 500 بڑے ذہین آدمی، 500 ویژنری لوگوں کو آپ نے ان سے بات کریں گے. جب آپ کہتے ہیں نا عطار کے پاس بیٹھو تو خوشبو آئی جاتی ہے، تو جب ذہین پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھو گے تو ان کے ذہن سے کچھ نہ کچھ تو آپ حاصل کرو گے نا. تو یہی صورتحال ہے جو ریحان اللہ والا بھائی کہتے ہیں 500 لوگوں سے میرے دوستی کرو. تو انشاءاللہ جو لوگ 500 سے دوستی کریں گے پھر وہ 1000 سے بھی دوستی کریں گے، وہ 2000 سے بھی دوستی کریں گے. اور یہ ایک ایسا چسکا ہے، یہ ایسا مزہ ہے، کیونکہ آپ کو مزہ آتا ہے نا، گرومنگ ہوتی ہے. نئے نئے لوگوں سے آپ جب بات کریں گے آپ کو اچھا لگے گا، تو خود ہی آپ آگے بڑھتے رہو گے. یہ کوئی ایسا نہیں کہ 500 کر کے آپ رک جاؤ گے، نہیں، آپ کا دل چاہے گا کہ نہیں میں اور لوگوں سے دوستی کروں اور میری گرومنگ ہو. تو یہ تو علم تو ایک ایسا سلسلہ ہے نہ ختم ہونے والا، علم کی پیاس کبھی. جی بالکل صحیح آپ نے کہا. یہی ہے، اور اسی طریقے سے ہے کہ جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ان کا جو ایکسپیرینس ہے، ان کے جو زندگی جس طریقے سے انہوں نے گزاری ہے، جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے، اور سیکھنے میں جو انہوں نے اتنے سال لگائے، وہ بہت جلد ہی سیکھنے کو مل جاتا ہے اور فری میں مل جاتا ہے. جی اور بالکل بہت بہت اچھی بات بتائی آپ نے. واقعی جب لوگوں سے ملتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے ایکسپیرینس سے سیکھنے کو ملتا ہے، اور ان کی جی جب لائف ایکسپیرینس ہے وہ کسی کا 40 سال کا ہے، کسی کا 50 سال کا ہے، کسی کا 30 سال کا ہے، تو آپس میں کنیکٹ ہونے سے، شیئر کرنے سے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں سیکھنے کو، اور واقعی یہ بہت ضروری ہے. تو سر آپ پلیز یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ ڈیجیٹلائزیشن کی کیا ضرورت ہے پاکستان میں؟ بہت زیادہ ضرورت کس طریقے سے ہے؟ اور یہ مطلب ہے اگر ڈیجیٹلائزیشن ہو جائے پاکستان میں تو اس ڈیجیٹلائزیشن سے کیا فائدے ہوں گے، اور کس طریقے سے ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے، یا کس طریقے سے تبدیلی آ سکتی ہے؟ جی. تو ڈیجیٹلائزیشن کا فائدہ دیکھیں، ڈیجیٹلائزیشن کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ دنیا سے جڑ جاتے ہو. لیپ ٹاپ، اسمارٹ فون، انٹرنیٹ، یہ 3 چیزوں کا جو کمبینیشن ہوتا ہے، آپ دنیا سے جڑ جاتے ہو. جو چیز آپ کو معلومات حاصل کرنی ہے 1 منٹ میں آپ نے ٹائپ کیا، ٹائپ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ نے اس میں بولا اور وہ آپ کو جواب مل جاتا ہے. اپڈیٹڈ نالج ملتی ہے، سچی باتیں پتہ چلتی ہیں. اب تو بول کے بھی آپ جوابات حاصل کر سکتے ہیں، اردو میں بھی بول سکتے ہیں. تو یہ ایک زبردست قسم کا فائدہ ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کے چیزیں سیکھ سکتے ہیں، علم حاصل کرنے میں آسانی ہے. خان اکیڈمی پہ جا کے بچے پڑھائی کر سکتے ہیں، کولسرا ہے، ڈیڈیکٹ ہے، اور ایسے بہت سارے، آکسفورڈ ہے یا کیمبرج ہے، جس یونیورسٹی کی چاہیں آپ ویب سائٹ پہ جائیں اور جو چیز چاہیں آپ اسٹڈی کریں، دنیا بھر کی بک پڑھیں. ریٹن کے اندر بھی ہیں، آڈیو بھی ہیں، ویڈیو بھی ہیں. تو یہ ایک تعلیم کے حوالے سے ایک بڑا زبردست قسم کا ریولوشن آ جائے گا. اور جب ہمارا سرکاری ادارے جب ڈیجیٹلائز ہو جائیں گے
تو مین پاور انوالومنٹ ختم ہو جائے گی، تو کرپشن فری پاکستان بن جائے گا. جب لوگ انوالو ہی نہیں ہوں گے، آپ گھر بیٹھے ہوئے سارے کام آپ انٹرنیٹ پہ اپنے کرتے رہیں گے. گھر بیٹھے آپ نے ڈاٹا بھیجا، آپ کا پاسپورٹ بن گیا. گھر بیٹھے آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا آئی ڈی کارڈ بن گیا. گھر بیٹھے آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا لائسنس بن کے آپ کے گھر آ جائے گا. تو جب کسی آدمی سے آپ کا انٹریکشن ہوگا ہی نہیں، تو کوئی آپ سے رشوت کیسے لے گا، اور کرپشن کو بہت ختم ہوتی چلی جائے گی. سب سے بڑا فائدہ ڈیجیٹائزیشن کا یہ ہے. اور جہاں تک دنیا کے اندر سارے کام ہوتے ہیں وہ گھر بیٹھے ہو جاتے ہیں. جہاز کی ٹکٹ بک ہو جاتی ہے، ریلوے کا ٹکٹ بک ہو جاتا ہے، کھانا پینا آپ منگا لیتے ہیں. ابھی فوڈ پانڈا کے ذریعے کتنے لوگ حالانکہ ریسٹورینٹ بند ہو گئے ہیں، لیکن جو لوگ آلریڈی فوڈ پانڈا کے اوپر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جنہوں نے اپنا لی تھی، وہ تمام ریسٹورینٹ جو فوڈ پانڈا سے ایسوسیٹ ہیں وہ ماشاءاللہ آج بھی کما رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو رائڈرز ہیں وہ بھی کما رہے ہیں. تو یہ ڈیجیٹائزیشن کے فائدے ہیں. تو جتنا جلد پاکستان کے لوگ اس چیز کو حاصل کریں، لیپ ٹاپ اور اسمارٹ فون لیں اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، اور حکومت پاکستان تمام تر ڈپارٹمنٹ کو ڈیجیٹلائز کر دے، تو پاکستان جو ہے بہت جلد رشوت سے پاک ملک بن جائے گا. صحیح، بہت زبردست. اور آپ نے واقعی بہت اس طرح کی باتیں بولی ہیں اور اس طرح کی باتیں بتائی ہیں آپ نے، جس سے یقیناً ہمارے سننے والوں کو بہت فائدہ ہوگا. اور بہت سارے لوگ ظاہر ہے جو یہ سوچتے تھے کہ انٹرویوز کیوں کریں اور 500 فرینڈس کیوں بنائیں، تو ان کا بہت مطلب ہے کانسیپٹ کلیئر ہو چکا ہوگا اور کافی حد تک. تو بہت شکریہ سر آپ کا، جی آپ جی، کے ٹائم کا. جی جی میری طرف سے کھلی دعوت ہے آپ کو، آپ کے دوستوں کو، اور جتنے دیکھنے والے ہیں، جس کو بھی جس کا دل چاہتا ہے انٹرویو دے، وہ مجھ سے رابطہ قائم کرے. میں اس کا انٹرویو کروں گا. اس کی صلاحیتوں کو، اس کی جو پلانز ہیں ہم دنیا کے سامنے شیئر کریں گے. ہو سکتا ہے اس کے پلانز کو عمل درآمد کرنے کے لیے کوئی لائک مائنڈیڈ آدمی وہ مل جائے، اور کسی کو اس کی باتیں پسند آ جائیں، اس کے آئیڈیاز پسند آ جائیں، اور اس کو آگے بڑھنے میں مدد ملے. یہ بھی اس کا ایک بینیفٹ ہے. صحیح، بہت شکریہ، تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا. بہت اچھی بات آپ نے بولی. واقعی ظاہر ہے اگر جس بندے کے اندر اپنی صلاحیتیں موجود ہیں اور بہت سارے ایبیلٹیز ہیں، اسکلز ہیں اس کے اندر، اور وہ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اب کس طریقے سے کرے گا اور اپنے آپ کو کس طریقے سے پبلک میں لے کر آئے گا یا پریزنٹ کرے گا، تو اس کے لیے ہے کہ ایک بہت ہی اچھا پلیٹ فارم ہے یہ سوشل میڈیا. اس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو پبلک کر سکتا ہے، اپنی ایڈورٹائزمنٹ کر سکتا ہے اپنے اسکلز کی، اور یقیناً دیکھنے والے اور سننے والے ان کو اس کی صلاحیتیں کے بارے میں پتہ چلے گا. اور جب پتہ چلے گا تو ڈیفینیٹلی اس کو بھی فائدہ جی ہوگا، بالکل. اور اس طریقے سے لوگ آپس میں کنیکٹ ہوں گے، اور کنیکٹ ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے. جی، تو بہت شکریہ سر. جی آپ کا شکریہ کہ آپ نے اللہ کے گھر سے مجھ سے رابطہ قائم کیا، اور میں آج میری ملاقات اللہ والوں سے ہوئی. بڑی سعادت کی بات ہے میرے لیے. نہیں سر، پلیز، میرے لیے تو بہت آنر کی بات ہے کہ آپ سے رابطہ ہوا، کانٹیکٹ ہوا، اور پھر آپ نے جو ہے آئے میرے ساتھ اور مجھے انٹرویو دیا. بہت آپ کا شکریہ، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ سر. انشاءاللہ اب یہ ہے جی کہ یہ وہی ہے کہ فیس بک کے تھرو، ریحان بھائی کے تھرو اسپیشلی آپ سے بات چیت ہوئی ہے، اور یہ اب ایک مطلب ہے دوستی ہو گئی ہے آپ سے. اب تو انشاءاللہ بات چیت بالکل ہوتی رہے بالکل. گی. تو جب آپ کا دل چاہے آپ گپ شپ کریں میرے ساتھ. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ جی، پھر حاضر ہوں گا. تھینک یو. اوکے، اللہ السلام حافظ. علیکم. اللہ حافظ. جی تو دوستوں، یہ تھے اقبال شیخ صاحب، اور فیس بک کے تھرو ان سے رابطہ ہوا، ان سے میں کنیکٹ ہوا، اور یہ انٹرویو کا سلسلہ ہی ہے جس کی وجہ سے میں نے ان کے انٹرویوز دیکھے، ان کی باتیں سنی، اور جب ان کی باتیں سنی اور ان کی پرسنالٹی کو، ان کو جانا، تو میرا دل کیا ان سے کانٹیکٹ کرنے کا، ان سے بات کرنے کا، اور پھر آج ان سے لائیو بات چیت ہوئی، آپ نے سنی، اور یقیناً ان کی باتوں سے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، اور میں نے تو بہت کچھ سیکھا. اور امید ہے اسی طریقے سے ہم لوگوں سے کنیکٹ ہوتے رہیں گے، بات چیت کرتے رہیں گے، اور ان کے ایکسپیرینسز سے، ان کی بات چیت سے ہم سیکھیں گے بھی، اور انشاءاللہ لوگوں کو سکھائیں گے بھی. بہت شکریہ. انشاءاللہ اس سلسلہ جاری رہے گا، اور پھر اب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی نئے لائیو سیشن کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.